الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت اول، سبق نمبر 15، صفحہ نمبر 135 تا 143۔ درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ غصہ کس کا دشمن ہے؟ غصہ انسان کا دشمن ہے۔ بڑا انسان کون کہلا سکتا ہے؟ جو غصے پہ قابو پانا سیکھے، غصے کو پی جانا سیکھے، وہ بڑا انسان کہلا سکتا ہے۔ غصہ دل میں کیا بھر دیتا ہے؟ غصہ دل میں نفرت بھر دیتا ہے۔ غصہ پی جانے سے کیا مراد ہے؟ غصہ پی جانے سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ غصہ اندھا کر دیتا ہے کا کیا مفہوم ہے؟ پیارے بچوں، غصہ اندھا کر دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کوئی غلط فیصلہ لے رہے ہیں یا صحیح فیصلہ۔ آپ سامنے والے جس پہ غصہ کر رہے ہیں اسے کیا کیا لفظ بول رہے ہیں، اس کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہے، اس لیے غصے کو اندھا قرار دیا گیا ہے۔ مصرعہ مکمل کریں۔ غصہ ہے ڈیش کا دشمن، غصہ ہے انسان کا دشمن، غصہ دین ایمان کا دشمن۔ غصے کو پی جانا سیکھو، غصے پر جو قابو پائے وہ بڑا انسان کہلائے۔ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ انسان کا دشمن کیا ہے جی؟ لالچ یا حسد؟ تو لالچ۔ غصے پر قابو پانے والا کہلاتا ہے چھوٹا یا بڑا؟ بڑا کہلاتا ہے، اس پہ آپ دائرہ لگاؤ گے۔ غصہ دشمن ہے ایمان کا، دولت کا یا عزت کا؟ تو ایمان کا۔ غصہ دل میں بھر دیتا ہے محبت، عزت یا نفرت؟ صحیح جواب ہے نفرت۔ غصے کو پی جانے کا مطلب ہے غصہ کرنا، غصہ لڑنا یا غصہ برداشت کرنا؟ تو صحیح جواب ہے غصہ برداشت کرنا۔ نیچے دیے گئے بے ترتیب مصرعوں کی ترتیب درست کر کے اشعار دی گئی جگہ پر لکھیں۔ وہ انسان بڑا کہلائے غصے پر جو قابو پائے۔ وہ یہاں آپ لکھو گے پہلی تختی پر، وہ انسان بڑا کہلائے غصے پر جو قابو پائے۔ غصہ ہے انسان کا دشمن، غصہ دین ایمان کا دشمن۔ غصہ ہے انسان کا دشمن، غصہ دین ایمان کا دشمن۔ نفرت دل میں بھر دیتا ہے، غصہ اندھا کر دیتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک سرگرمی ہے کہ دو بچوں کی جوڑیاں بنائیں۔ ہر جوڑی میں موجود بچے ایک دوسرے کو کوئی واقعہ سنائیں جب ان کو غصہ آیا اور وہ غصہ پی گئے۔ تو آپ نے اپنے دوستوں کو کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ سنانا ہے، ایسی کہانی بتانی ہے کہ جب آپ کو بہت غصہ آیا لیکن آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا ہو۔ نظم میں غصے کی کیا کیا خامیاں بتائی گئی ہیں کہ غصہ انسان کا دشمن ہے، غصے سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، غصہ دین اور ایمان کا دشمن ہے۔ یہ سب خامیاں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے مطابق واحد لفظ کو اس کی واحد تصویروں سے ملائیں اور جمع لفظ کو اس کے متعلقہ جمع تصویروں سے ملائیں۔ جیسے تتلی، تتلیاں، تو آپ نے تتلیوں کو یہاں پہ ملانا ہے اور پھر یہاں لانا ہے۔ لڑکی، لڑکیاں، روٹی، روٹیاں، گاڑی، گاڑیاں، سوئی، سوئیاں۔ دی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور دیے گئے جملوں کو درست جواب سے مکمل کریں۔ غصہ کرنے والے کو سب ناپسند کرتے ہیں، غصہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے غلطی ہو جائے تو غصہ نہ ہو، دل سے اس کی خطا کو معاف کر دیں۔ معاف کر دینا عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں۔ آپ نے صحیح جواب پر جو ہے اپنے بتانا ہے کون سا غصہ کرنے والا ہوتا ہے۔ غصہ کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیں۔ معاف کر دینا عزت میں کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اضافہ۔ اللہ معاف کرنے والوں کو کرتا ہے پسند۔ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور کہانی مکمل کریں۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں، آپ کو تصویریں دی گئی ہیں۔ یہ شیر ہے، پھر یہ جال میں پھنس گیا ہے، پھر چوہا آیا ہے اور یہ جال سے آزاد ہو گیا ہے۔ اس کی کہانی کیا تھی کہ ایک دن ایک شیر تھا جو جنگل میں تھا۔ جنگل میں شکاری نے جال بچھا رکھا تھا، شیر اس جال میں پھنس گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پر ایک چوہا تھا، وہ جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ شیر کے پاس آیا، اس سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں اپنے تیز دانتوں سے تمہارا جال توڑ دوں گا۔ اس نے اپنے تیز دانتوں کے استعمال سے جو جال تھا وہ کاٹ دیا اور جو تھا شیر آزاد ہو گیا۔
کیا آپ صبح جلدی جاگ جاتے ہیں؟ آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ صبح جلدی جاگتے ہیں کہ دیر سے۔ کیا آپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں؟ کیا آپ گھر اور اسکول میں اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ گھر، اسکول، اپنی ذاتی صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس کہانی کو غور سے سنیں، نیچے پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ اسد کو آج اسکول سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ابو کو باہر آ کر دیکھا تو وہاں سے اسے لینے نہیں آئے تھے۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے ابو کا انتظار کرتا، ان کے ساتھ اپنا گھر جاتا، لیکن وہ اکیلا ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ آج سڑک پر عام دنوں کی نسبت رش زیادہ تھا۔ گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ سڑک پر چلنے اور سڑک پار کرنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ اسد سڑک پار کرنا ہی چاہتا تھا کہ تیزی سے ایک گاڑی آئی اور اسے چھوتے ہوئے گزر گئی۔ اسد زمین پر گر گیا، اس کا بیگ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کتابیں اور کاپیاں سڑک پر بکھر گئیں۔ اسے کچھ معمولی چوٹیں بھی آئیں۔ وہاں موجود لوگ جلدی سے اسد کی مدد کو آگے بڑھے۔ اس کا سامان سمیٹا، اس کا نام پتہ پوچھا، اسد سے فون نمبر لے کر اس کے ابو کو کال کی۔ اس کے ابو فوراً وہاں آ پہنچے۔ اسد کو اپنے ساتھ لیا، قریب کے ایک ہسپتال سے مرہم پٹی کرائی اور اسد کو نصیحت کی، بیٹا جب تک گھر سے کوئی بڑا آپ کو اسکول سے لینے نہ آئے، آپ اسکول کے اندر انتظار کرو۔ اکیلے اسکول سے گھر یا گھر سے اسکول مت جاؤ۔ اسد نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے بچوں، کہانی آپ نے سنی ہے، اب آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اسد سڑک پر کیسے گر پڑا؟ اسد جو تھا سڑک کراس کر رہا تھا، پار کر رہا تھا تو وہ سڑک پر گاڑی کے ٹکرانے سے گر گیا۔ اسد کے ابو کیسے وہاں پہنچ گئے؟ اسد کے ابو کو لوگوں نے فون کیا اور وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اسد کو اسکول سے چھٹی کب ہوئی؟ اسد کو اسکول سے چھٹی تھوڑی لیٹ ہوئی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کیسے چل رہی تھی؟ سڑک پر بہت رش تھا اور ٹریفک بہت تیز چل رہی تھی۔ کیا اسد نے اپنے ابو کا انتظار کیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، اس نے اپنے ابو کا انتظار نہیں کیا اور وہ اسکول سے چل پڑا۔ اسد کا اپنے ابو کا انتظار نہ کرنا اچھا عمل تھا۔ آپ اسد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ جی نہیں، بالکل، اسد کا جو تھا وہ اچھا عمل نہیں تھا۔ اسد کو چاہیے تھا کہ وہ وہیں پہ رہ کر اپنے ابو کا انتظار کرتا۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی کبھی ایسا نہیں کرنا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اسکول سے آپ کو کوئی لینے نہ آئے تو وہیں پر انتظار کریں۔ اسکول سے گھر اکیلے بالکل مت جائیں۔ اپنے بہترین دوست کے بارے میں 3 باتیں بتائیں۔ آپ نے اپنے بہترین دوست کے بارے میں، جو آپ کا سب سے اچھا دوست ہو، اس کے بارے میں اس کی 3 باتیں بتانی ہیں، اچھی یا بری۔ طرز نظم درست تلفظ سے پڑھیں۔ اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے۔ تو ہی ہے سب کا پالنے والا، کام سب کا نکالنے والا۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ایک اور سرگرمی آ گئی ہے کہ اگر آپ ہوا ہوتے تو کس طرح لوگوں کے کام آتے؟ 5 جملے لکھ کر اظہار کریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ ہوا ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر ہوا ہوتے تو ہم جو ہے بادل لے کے آتے ہوا سے اڑا کر اور بارش برساتے۔ گرمیوں میں لوگوں کو ٹھنڈی ہوا مہیا کرتے اور پیارے پیارے پھول پودے درخت جو ہیں وہ ہوا سے لہراتے، اور ہم پھول پودے جو ہیں لوگوں کے لیے لے کے آتے پیارے پیارے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ گا، گے، گی کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ہم آج چڑیا گھر جائیں گے۔ کل بارش ہوگی۔ دارا پھل لائے گا۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔